تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فحش نہ کرتا۔ دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کہ کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کب پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے۔ جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اربوں روپے پاس پڑے ہوئے ہو، وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ تو یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تجھے تے کار تے آئے سو۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انا بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کرے بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا تھا، غلام کا تھا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ وہ غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ